ایک دفعہ مدینے میں ریت کا طوفان آ گیا۔ لوگ حیران پریشان گھروں سے باہر نکل آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دروازے پر آ گئیں اور پوچھا، یہ طوفان کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ آپ نے حیرت سے دریافت کیا، کیا بھلا تجارتی قافلہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے عین وسط شہر میں 700 سامان سے لدے اونٹ کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف روتے جاتے اور لوگوں میں سامان بانٹتے جاتے، حتیٰ کہ پورے 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام سے پہلے بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین دوستوں میں شامل تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بالکل مفلوق الحال ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مواخات بھی ایک انصاری صحابی سے کروا دی۔ آپ نے ان انصاری صحابی سے صرف 2 سوال کیے کہ بازار کہاں ہے اور کون سے کاروبار کی مارکیٹ میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اس کے بعد سے عبد الرحمن بن عوف نے جانوروں کے گلوں میں باندھنے والی گھنٹیوں کا کام شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے میں مارکیٹ سے یہودیوں کی اجارہ داری اور قبضہ ختم کروا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں جو مارکیٹ قائم کی تھی، آپ وہاں کے چھوٹے تاجروں کو کم منافع اور بلا سود مال بھی سپلائی کرتے تھے۔ آپ جو کماتے اس کے 2 حصے کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ 8000 دینار کمائے تو 4000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، گھر پر کیا چھوڑا؟ فرمایا، اتنا ہی جتنا لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، عبد الرحمن جو تیرا رحمان کا تاجر ہے، اس کے دونوں مالوں میں جو یہاں لے کر آیا ہے اور جو گھر پہ چھوڑ کے آیا ہے، اس میں برکت عطا فرما۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ سونا بن جاتی۔ آپ نے مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں 40,000 درہم، 50,000 دینار، جو کہ پاکستانی تقریباً 82 کروڑ روپے بنتے ہیں، 200 اوقیہ سونا، 500 گھوڑے، 1500 اونٹ دے دیے تھے، جبکہ صدقہ بالسر جو رازداری والا صدقہ ہوتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ آپ کی سخاوت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کے مال سے اہل مدینہ 3 طرح بہرہ ہوتے۔ 1/3 کو قرض حسن مل جاتا، 1/3 کے واجب الادا قرض ادا کر دیے جاتے، اور 1/3 کو عطایہ کے ذریعے نوازا جاتا۔ اتنی دریا دلی اور بے مثال سخاوت کے باوجود وفات کے بعد ان کی وراثت میں 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، 3000 بکریاں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ترکہ میں بچ جانے والا سونا اتنا زیادہ تھا کہ ورثہ میں کاٹ کر تقسیم کرنے والے مزدوروں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کی 4 بیوائیں تھیں، ہر ایک کو وراثت میں سے 1 لاکھ دینار ملا۔ 1 لاکھ دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے۔ ایک بیوی کا پاکستانی روپیہ میں حصے کا اندازہ 2 ارب 3 کروڑ 78 لاکھ 75 ہزار روپیہ ہے، جبکہ باقی ماندہ ترکہ کے 7 حصوں کا اندازہ 32 لاکھ دینار یعنی 51 ارب 74 کروڑ 77 لاکھ 82 ہزار 400 روپے بنتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے علاوہ اعلیٰ تجارتی اخلاقیات بھی ان کی کامیابی کا باعث بنی۔ آپ کم شرح نفع کی بنیاد پر چیزیں فروخت کرتے تھے، جس کی وجہ سے فروخت یعنی سیل زیادہ ہوتی تھی۔ تجارت کسب معاش کا بہترین طریقہ ہے اگر اسے جائز اور شرعی اصولوں کے مطابق انجام دیا جائے تو دنیوی اعتبار سے بھی یہ تجارت نفع بخش ہوگی، اور یہ اخروی اعتبار سے بھی بڑے اور اونچے مقام اور انتہائی اجر و ثواب کا موجب ہوگی۔ تجارت کی اگرچہ دنیا کے حصول اور مالی منافعت کی وجہ سے کی جاتی ہے، تاہم یہ خدا کا فضل ہے کہ یہ زاویہ نگاہ اگر تھوڑا سا تبدیل کر دیا جائے اور تجارت کرنے والے یہ سوچ لیں کہ خدا کا حکم ہے حلال روزی کی تلاش اور حلال پیسوں کے ذریعے اولاد کی پرورش، بیوی اور والدین کی ضروریات کی تکمیل،
اس کے ماتحتوں کے حقوق ادا کرنے، غریب و نادار افراد کی مدد کے لیے یہ کاروبار کر رہے ہیں، اور پھر وہ کاروبار بھی اسلامی اصول کی روشنی میں کیا جائے، تو ایسی تجارت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور ایسے افراد کو انبیاء اور صلحاء کی معیت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ دولت کمانا اسلام میں حرام نہیں ہے، بلکہ اسلامی اصولوں کے تحت دولت کمائی جائے اور اسے اپنے اہل و عیال کے ساتھ دین اسلام کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ دولت کمانا غلط نہیں، بلکہ دولت کے حصول کے طریقے حرام نہیں بلکہ حلال ہونے چاہیے۔ مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا مزاج یہی ہے کہ تجارت اور کاروبار کو فروغ دیا جائے، جبکہ نوکری اور غلامی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق کے 10 دروازے ہیں، جن میں سے 9 تجارت میں کھلتے ہیں اور باقی ایک میں سے دوسرے شامل ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تجارت کے دوران دین اسلام بھی دور دور کے ممالک میں پھیلتا چلا گیا۔ مسلمان بے انتہا وسیع سوچ کے مالک تھے، یہ خود کو برانڈ بنانا اور برانڈ کرنا جانتے تھے۔ مسلمانوں نے خود کو کبھی بھی مکہ، مدینہ یا عرب تک محدود نہیں کیا، یہ ایران، عراق، ہندوستان سے ہوتے ہوئے جزائر، غرائب الہند تک پہنچ جاتے تھے اور اپنی برانڈ ساری دنیا میں متعارف کرواتے تھے۔ ان کی برانڈ کا نام اسلام تھا، مقصد اسلام ہوتا تھا اور نتیجے میں پیسہ بھی ملتا تھا۔ یہ کپڑے میں نقص اور عیب بتا کر چیزیں بیچتے تھے۔ یہ بارش کے بعد گاہک کو بتاتے تھے کہ بارش کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو اس کی اصل قیمت سے کم پر بیچیں گے۔ یہ معمولی فائدے پر بھی گاہک کو اچھی چیز بیچ دیتے تھے اور بیچا ہوا مال واپس بھی لے لیتے تھے اور تبدیل بھی کرتے تھے۔ یہی تو اصل تجارت کے اصول تھے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم اسلامی تجارتی اصولوں پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔